بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں نے گزشتہ اپنی ایک ویڈیو میں تعلیمی بورڈوں کی کارکردگی اور ان کے انتظامی ڈھانچے کی طرف سے بعض کی جانے والی مالی بے ضابطگیوں کا ذکر کیا تھا کہ ان بورڈوں نے اس سال اور گزشتہ سال طلباء کے والدین کی جیبوں سے اربوں روپے بٹورے ہیں اور ہماری تبدیلی سرکار خاموش تماشائی بری ہوئی ہے۔ اس حکومت نے ابھی تک ان بورڈوں سے غیر قانونی طور پر طلباء سے وصول کی جانے والی رقم کے بارے میں شاید پوچھنا بھی پسند نہیں کیا۔ اے اور او لیول کے امتحان لینے والے غیر ملکی ادارے نے تو پاکستانی طلباء کے امتحانی فیس کے پیسے واپس کر دیے ہیں، مگر پاکستانی یہ تعلیمی بورڈز حکومتی نااہلی کا بھرپور فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ میں نے یہ مطالبہ کیا تھا کہ منعقد نہ ہونے والے امتحان کی فیسیں جو سکولوں اور کالجوں سے وصول کی گئی ہیں وہ فوری طور پر بمائے انٹرسٹ ان اداروں کو واپس کی جائیں تاکہ یہ تعلیمی ادارے اپنی روزمرہ کی ضروریات پوری کر سکیں۔ تعلیمی ادارے خصوصی طور پر سکولز اس وقت انتہائی ناگفتہ بہ حالت میں ہیں۔ سکولوں میں صفائی کا عملہ نہ ہونے کے مترادف ہے۔ ایک لمبے عرصے سے سکولوں میں بھرتیوں پر پابندی ہے۔ قانون کے مطابق تعلیمی اداروں کے سربراہ ملازمین بھرتی کرنے کا اختیار رکھتے ہیں، مگر عملاً پابندی لگا کر اور اپنے من پسند لوگوں کو بھرتی کرنے کے لیے ضلعی ریکروٹمنٹ کمیٹیاں بنا کر ان سربراہان کو بے اختیار کر دیا گیا ہے۔ بلکہ گزشتہ دور حکومت میں تو اگر کسی تعلیمی ادارے کے سربراہ نے ان سیاسی بھرتیوں سے انکار کیا اور میرٹ پر کوئی بھرتی کر لی تو اس تعلیمی ادارے کے سربراہ کو نہ صرف تبادلہ بلکہ سسپینشن، انکوائری جیسے الزامات اس پر لگا کر اسے دوسروں کے لیے نشان عبرت بنانے کی کوشش کی گئی۔ سکولوں کو یوٹیلیٹی بلز اور دیگر ضروریات کے لیے ملنے والا بجٹ اس قدر کم ہے کہ اس سے بجلی کا بل بھی ادا نہیں ہوتا، بلکہ بعض اسکولوں میں تو اساتذہ اپنی تنخواہوں سے چندہ اکٹھا کر کے یہ بل ادا کر رہے ہیں۔ بعض اداروں میں اساتذہ خود صفائی ستھرائی کا کام کرنے پر مجبور ہیں۔ ان اداروں میں تعلیمی بورڈز اپنے سینٹرز بناتے ہیں۔ طلباء کی سہولت کے لیے لائٹوں اور پنکھوں کا انتظام کرنا بھی ضروری ہوتا ہے۔ یہ بورڈز اس مد میں تعلیمی اداروں کو
کوئی رقم ادا نہیں کرتے۔ حکومت کو چاہیے کہ وہ ان اداروں کو یعنی ان بورڈز کو پابند کریں کہ وہ ان تعلیمی اداروں کو بجلی کی مد میں معقول رقم ادا کریں جب وہ بچوں سے فیس جو وصول کرتے ہیں۔ حکومت اپنی کارکردگی ظاہر کرنے کے لیے نئے سکولز، کالجز اور پل وغیرہ بنانے کو تو ترجیح دیتی ہے۔ یہی طریقہ سابقہ حکومتوں میں بھی مروج رہا۔ بے سر و سامانی کے عالم میں چلنے والے اداروں کی ضروریات کی طرف توجہ دینا حکومت کی ترجیحات میں شامل نہیں۔ سیاسی طور پر ان اداروں کو اپ گریڈ کر کے مسائل کا ضیاع بھی کیا جاتا ہے۔ شہری علاقے میں ایک ہائی اسکول کا قیام 1 کلومیٹر کے فاصلے پر ہونا چاہیے، لیکن عوام کے سامنے اپنی کھوکھلی کارکردگی ظاہر کرنے کے لیے ایسے اسکول بھی ہیں جن کی دیواریں آپس میں ساتھ ملی ہوئی ہیں، یعنی ان کے درمیان 1 فٹ کا بھی فاصلہ نہیں۔ اس لیے بڑے بڑے اسکولوں میں طلباء کی تعداد شہری علاقوں میں بھی بہت کم ہے اور بہت سے وسائل ضائع ہو رہے ہیں۔ سابقہ دور حکومت میں تو یہ بھی دیکھنے میں آیا کہ محکمہ کے بعض تعلیمی افسروں نے اپنے سیاسی آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے اچھے بھلے چلتے ہوئے سکولوں کو اس طرح برباد کیا کہ سکولوں سے سٹاف کو بمائے سیٹ اٹھا کر سیاسی طور پر کھلنے والے سکولوں میں بھیج دیا، جن سے یہ چلنے والے سکول بھی انحطاط پذیر ہو گئے۔ حکومت کو چاہیے کہ تعلیمی اداروں کے سربراہان کو با اختیار بنائے، ضلعی ریکروٹمنٹ کمیٹیاں جو سیاسی کرپشن ہے انہیں ختم کیا جائے، تعلیمی اداروں میں چھوٹے ملازمین کی بھرتی پر پابندی نہیں ہونی چاہیے اور بھرتی کے لیے متعلقہ ادارے کے اساتذہ پر ہی مشتمل ریکروٹمنٹ کمیٹی بنائی جائے۔ تعلیمی اداروں کو یوٹیلیٹی بلز کی ادائیگی اور دیگر ضروریات کے لیے دی جانے والی رقم میں خاطر خواہ اضافہ کیا جائے تاکہ طلباء کو بہتر سے بہتر سہولتیں میسر ہو سکیں۔